أبدي الصاد علي الصفات كريم الآيات حاضرین محترمین، معاذ مخلص مسلم موحد بزرگوں، بھائیوں اور نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم۔ اللہ نے مذہب اسلام کو مسلمان کے لیے دنیا میں بطور صحرا اور بطور زیور مقرر فرمایا ہے۔ جس مسلمان کو یہ صحرا اور یہ زیور نصیب ہو گیا وہ مسلمان اللہ کے دربار میں سرفروغ بھی ہوگا، کامیاب بھی ہوگا۔ اور جس بندے کو یہ صحرا یہ زیور نصیب نہیں ہوا، اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، اس کی دنیا بھی گھاٹے میں ہے، اس کی آخرت بھی گھاٹے میں ہے۔ اب یہ زیور نصیب ہونے یا نہ ہونے کی دو صورتیں ہوتے ہیں۔ ایک یہ کہ بندہ اللہ کی حدوں کو قائم کرے، پھر تو سمجھو اسے زیور نصیب ہو گیا۔ دوسرا یہ کہ یہ اللہ کی حدوں کو پھلانگ دے، کراس کر دے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ باغی ہے اور باغی کا علاج ہمیشہ اس کا سر پیٹنا ہوتا ہے، اس کی سرکوبی کی جاتی ہے، اور باغی جو
تمہاری زمینوں کی حد مقرر ہو اور جو بندہ اس حد کو پھلانگ کر دوسری طرف جانے کی کوشش کرے، اپنی جان پہ کھیل جاتے ہو تو اسے قتل کے درپے ہو جاتے ہو، کہتے ہو مرنا ہے یا پھر مارنا ہے۔ اور پھر بڑے بڑے نسخے بھی بولے جاتے ہیں کہ بندہ زمین پہ نہ مرا تو پھر کس چیز پہ مرا؟ زر زر زمین، مال پہ بھی مرے گے، زمین پہ بھی مرے گے، اور اپنی عزت جو عورت ہوتی ہے اس پہ بھی مرے گے۔ اللہ فرماتے ہیں جس طرح تم نے یہ جملے یاد کیے ہوئے ہیں اور یہ اپنے قاعدے بنائے ہوئے ہیں، میں اللہ کی ذات نے بھی قانون اور قاعدے بنائے، اور میں اللہ نے بھی شریعت اور اسلام کی حدیں اور بننے مقرر کی ہے۔ لہذا جو انسان ان حدوں اور بنوں کو پھلانگ کر دوسری طرف جائے گا یہ باغی تصور ہوگا، اور میں اللہ کبھی ایسے باغی کو اپنے دربار کے اندر کامیابی کا سہرا اس کے گلے میں ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہو، کبھی نہیں ڈالے۔ پھر قرآن مقدس ہی یہ بتاتا ہے کہ اللہ کی حدیں اور بننے یا اللہ کے جو وہ نشانات ہیں ان کو وہ لوگ جانتے ہیں جن کے پاس علم ہو، جن کے پاس علم نہ ہو وہ اللہ کی حدوں کو نہیں جانتے۔ اور یہ علم کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ مدرسے کے اندر داخلہ لے اور وہاں سے 8 سال لگائے، پھر اس کے بعد مفتی بنے، مفتی بن کے باہر آئے، بڑی سی پگڑی لگائے، جبہ پہنے، وضع قضا بنائے، کرتے کھلے کھلے پہنے ہوئے ہو، تب ہی عالم کیا۔ اللہ فرماتے ہیں اگر زمین میں فصل اگانے والا ایک زمیندار جٹ ہے، وہ اگر فصل سے میری وحدانیت کو، میری توحید کو پہچانتا ہے، میرے دین کو پہچانتا ہے، میں اللہ کہتا ہوں یہی عالم ہے۔ میری حدوں کو جو جانتا ہے، میرے حلال و حرام کو جو جانتا ہے، میرے دیے ہوئے حکموں کو جو پہچانتا ہے، میرے روکے ہوئے باتوں کو جو بندہ ان سے رکتا ہے، منع ہوتا ہے، سمجھ جاؤ اس کے پاس علم موجود ہے۔ اسے مدرسے کی چٹائیوں کے اوپر گھیسیاں کرنے کی ضرورت بولو نہیں۔ اور جب میں اللہ نہ دینے پہ آؤں تو بڑے بڑے 8 نہیں بلکہ 24 سال لگانے کے بعد 50 سال تک لوگوں کو درس حدیث دینے کے باوجود وہ لوگ میری حدوں کو نہیں پہچانتے، میں اللہ کہتا ہوں اولئک کالانعام بل هم اضل۔ تم تو کہتے ہو، میں اللہ کہتا ہوں یہ جانوروں سے بھی پرے ہے ان کی حالت ہے۔ تم انہیں کہہ دو نا بڑا مفتی صاحب ہے، بڑا شیخ الحدیث صاحب ہے، بڑا علامہ صاحب ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں کمثل الحمار۔ میں جے اللہ دے کاغذ کے پوچھو تے میرا کھوتے دا کھوتا ہی کہ کمثل الحمار یحمل اسفارا، اس کی مثال گدھے کی طرح ہے، اس نے بوجھ اٹھایا ہوا ہے کتابوں کا، بہت بڑی کتابیں اس کے اوپر لاندی ہوئی ہیں، نہ میری توحید کو پہچانتا ہے، نہ میرے پیغمبر کی سنت کو پہچانتا ہے، نہ شریعت کی حدوں کو پہچانتا ہے، نہ بغاوت کو پہچانتا ہے، نہ اطاعت کو پہچانتا ہے، نہ اطاعت و بغاوت کے اندر فرق کرنے کی تمیز رکھتا ہے، عقل رکھتا ہے۔ یوں سمجھو یہ حیوان کا حیوان ہے۔ میں اللہ کو اس کی سند کی ضرورت نہیں، بولو نا یار، سند کی ضرورت تو دنیا میں ہوتی ہے نا نوکری لگانے کے لیے، چلے جی نوکری لگ جائے گی، سپوز ماسٹر لگ جائے گا، یا زیادہ ہے تو پروفیسر لگ جائے گا۔ میں اللہ یہ سند نہیں دیکھتا ہوں، میں اپنے قرآن کی حدوں کی سند دیکھتا ہوں۔ میرے قرآن کی حدوں کو کس نے قائم کیا؟ اور اللہ فرماتے ہیں جو میری حدوں کو قائم کرنے یا حدوں کو توڑنے سے ڈر گیا، ڈرا اس بات سے کہ اللہ کی حدوں کو میں قائم نہیں کر سکوں گا، اللہ فرماتے ہیں یہ بندہ ہے جس کے اوپر میں اللہ نے گناہ نہیں رکھا ہے۔
میری حدوں کو توڑنے سے ڈرتا تو ہے نا، بغاوت تو نہیں ہے اس کے اندر، اطاعت کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہو سکتی ہے، عمل کرتا ہے، عمل کمزور ہو جاتا ہے، کوشش کرتا ہے، اس کو کامل درجے کا نہیں کرتا، ناقص قسم کا کرتا ہے، لیکن میں اللہ کی حدوں کو توڑنے سے ڈرتا تو ہے نا۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا بندہ کرتا گناہ ہے، ہوتا اس سے گناہ ہے، لیکن میں اللہ یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، میں اس کے گناہوں کو ہٹا کے اس کی جگہ پہ نیکیاں لے لیا۔ شرط یہ ہے کہ دل کے ارادے اور نیت سے یہ میری حدوں کو نہ توڑے، میری بغاوت نہ کرے۔ اور آج کے دور میں لوگ کہتے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک بس یہ اللہ خیر کرے، اور یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، پھر اللہ کے قرآن بھیجنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، 1.25 لاکھ کم و بیش انبیاء علیہ السلام کے آنے کا کیا مقصد ہے؟ اللہ فرما دیتے نا میرے نبیوں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کتابیں دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے یہ بھی۔ معلوم ہوا جو بندہ کہتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، یہ باغی ہے۔ یہ کون ہے؟ یہ باغی ہے، بغاوت کر رہا ہے، اپنے اوپر شریعت کو نافذ کرنے کی سخت اس میں نہیں ہے، اور شریعت کے ماتحت ہونے کے، شریعت کے تابع ہونے کی طاقت نہیں رکھتا ہے، شریعت پہ عمل پیرا ہونے کا جذبہ موجود نہیں ہے، اسی کے پیش نظر کہہ دیتا ہے یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایسا جب روز قیامت کے آئے گا میں کہوں گا جہنم اور جنت کے بارے میں اے بھی ٹھیک ہے وہ بھی چل جہنم میں ہی چلا دیں، دونوں جو ٹھیک ہوئے پھر جنت میں جانے کی ضرورت ہے، یہ بھی ٹھیک ہے وہ بھی ٹھیک ہے، دونوں ٹھیک ہو گئے۔ ایسا بندہ بغاوت کا اپنے اندر مادہ رکھتا ہے، اور اللہ کو گناہگار سے نفرت نہیں ہے، اللہ کو باغی سے نفرت ہے۔ گناہگار سے اللہ نفرت نہیں کرتا، اللہ باغی سے نفرت کرتا، بغاوت اللہ کو پسند نہیں۔ ہمارے ملک میں آپ دیکھ لیں ایک آدمی سے جرم ہو جائے، حکومت اس کو سزا دیتی ہے، لیکن جرم کی سزا میں تخفیف ہو سکتی ہے، کمی ہو سکتی ہے، اس کو اجازت ملتی ہے دوسری کورٹ میں چلا جا، تیسری میں چلا جا، بالآخر اس کو چھوڑ دیا جاتا ہے ہلکا پھلکا جرمانہ تھا۔ لیکن ایک ایسا بندہ ہو جو کہے میں پاکستان کے قانون کو مانتا ہی مانتا، اس کو حکومت سولی پہ لٹکاتی ہے، کیا کرتی ہے؟ سولی پہ لٹکاتی ہے، یہ باغی ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں میرے دربار کے اندر گناہگار کے لیے گنجائش ہے، لیکن باغی کے لیے گنجائش نہیں ہے، لہذا میں اللہ کی حدوں کو قائم رکھتا ہوں، میری حدوں کو پھلانگنے کی کوشش مت کرو، میں نے جو حلال کیا وہ حلال ہے، جو حرام کیا وہ حرام ہے، اس سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ آگے بڑھو گے تو بغاوت ہوگی، اور بغاوت کرو گے تو جہنم ہوگا، باغی کا دوسرا کوئی مقام نہیں۔ اور اللہ فرماتی ہے جنہوں نے بغاوت کی، اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، او لوگو إِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، اگر تم اس سے خوف کرو کہ تم اللہ کی حدوں کو قائم نہ کر سکو گے، یعنی اللہ کی حدوں کو قائم نہ کرنے کا خوف ایماندار کے اندر ہونا چاہیے، ایماندار کے اندر ہونا چاہیے، جذبہ ہونا چاہیے کہ میں جتنی بھی کوشش کروں اپنی کوشش کے باوجود مجھ سے چھوٹا موٹا گناہ اور کمی تو ہو سکتی ہے، لیکن میں اللہ
کی حدوں کو نہیں توڑوں گا۔ اللہ فرماتی ہیں خیال کرنا وہ لوگوں، تلک حدود اللہ، یہ قرآن نے جو بتائی ہیں یہ اللہ کی حدیں ہیں، یہ اللہ کی حدیں ہیں، اے اللہ دے رکھے ہوئے بننے نو لوگو، فلا تعتدوها، اللہ دے بنیاں نو ٹپڑ دی کوشش نہ پیا کریا ہے۔ خیال کرنا اللہ کی حدوں کو کراس کرنے کی کوشش نہ کرنا۔ اللہ جو تیری حدوں کو پھلانگنے کی کوشش کرے گا اس کے بارے میں تیرا کیا ہوگا؟ میں اللہ فرماتے ہیں وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی حدوں کو پھلانگے گا، جو بندہ اللہ کی بغاوت کرے گا، جو اللہ اطاعت کو چھوڑ کے بغاوت کا راستہ اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہی لوگ میں اللہ کے دربار میں مشرک لکھے جاتے ہیں۔ انہی لوگوں کے لیے میں اللہ کہتا ہوں لوگوں یہ مشرک ہے جو میں اللہ کی حدوں کو توڑ رہے ہیں۔ کیوں مشرک ہے؟ کسی نے پیر کی مان کی اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، کسی نے مولوی کی مان کی اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، کسی نے اپنی خواہشات کی مان کی اللہ کی حدوں کو توڑا ہے، اور جو اللہ کو چھوڑ کر مخلوق یا مخلوقات میں سے کسی چیز کی بھی مان کے اللہ کی حدوں کو توڑتا ہے، یہ بغاوت کرنے والا باغی ہوتا ہے۔ لہذا جو باغی ہوتا ہے اللہ فرماتے ہیں باغی ہمیشہ مشرک ہوا کرتا۔ تم کیا سمجھتے ہو قبر کو سجدہ نہیں کیا تو شرک سے بچ گئے؟ شیطان کی پکار نہیں کی تو شرک سے بچ گئے؟ اللہ فرماتے ہیں نہیں، جس نے میری حد کو توڑا ہے، جس نے میری بغاوت کی ہے، میں نے ایک چیز کو حرام کیا اس نے حلال سمجھا، یا اس کو حرام سمجھنے کے باوجود استعمال کرتا رہا، یہ بندہ میری حد کو توڑ رہا ہے۔ کیا کر رہا ہے؟ توڑ رہا ہے۔ مَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، جو بندہ اللہ کی حدوں کو توڑے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اللہ فرماتا ہے یہی تو مشرک ہے نا، دوسرا کوئی مشرک نہیں ہے۔ اور ظلم کا معنی ہوتا ہے وضع الشیء فی غیر محلہ، چیز کو اپنے مقام سے اٹھا کر دوسری جگہ پہ رکھ دینا، اس کو شرک کہا جاتا ہے، اس کو شرک کہا جاتا ہے۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو اپنی جگہ سے ہٹا کے کسی دوسری جگہ پہ رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ یہ کیا ہے؟ اب پیر صاحب تو انسان ہے نا، اس کو عابد ہے، اس کو معبود سمجھ لینا، گویا اپنی جگہ سے ہٹا کے دوسری جگہ پہ رکھ دیا۔ اور پھر کسی طرح اللہ تو حاکم اعلیٰ ہے، اللہ حاکم اعلیٰ ہے، مالک اعلیٰ ہے، خالق علیا ہے۔ جب اتنی عظیم حاکم مالک و خالق کی بات کی اس کے سامنے کوئی وقت نہیں ہے، اللہ کی بات کو بھی یوں نظر انداز کر دیتا ہے جیسے پیر استاد اور مولوی کی بات کو نظر انداز کرتا ہے۔ اللہ فرماتے گویا اس نے مجھے بھی اپنے مقام سے ہٹا کے دوسری جگہ رکھ دیا ہے، تو یہ بھی اس نے ظلم کیا ہے۔ تو ان شرک اللہ ظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ لہذا جو میری حد کو توڑتا ہے، جو میری بغاوت کرتا ہے، یہ بھی دراصل مشرک ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ مشرک ہوتا ہے۔ اب ہر ایک اپنے اپنے گریبان میں دیکھ لیں، میں اللہ کی حدوں کو توڑ رہا ہوں یا قائم کر رہا ہوں؟ اللہ نے قرآن مقدس میں بیش بہا آیات ایسی ہے، حتیٰ کہ اللہ پاک
حدوں کے قریب آنے سے بھی منع کرتے ہیں. ایک تو ہوتا ہے نا حد توڑنا، اللہ فرماتے ہیں میری حدوں کے قریب بھی مت آؤ، توڑنے کی غرض سے. ضروری بات ہے، سامنے رکاوٹ ہے، دیوار ہے، تو اس دیوار تک جانے کا کوئی مقصد ہے. اگر باہر نکلنے کا مقصد ہے تو پھر دروازے سے نکلے گا نا، دیوار سے. تو دیوار کے قریب جب بندہ، اللہ اکبر، بڑی عجیب بات آپ کو سنا دوں. ایک آدمی بیابان ہو، یوں کھیتوں میں یا جنگل میں اکیلا، اس کا ذاتی گھر ہو، ایک آدمی چلتا 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 اس کے دروازے کے پاس پہنچ جاتا ہے. یہ اس کا رشتہ دار بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے، قریبی بھی نہیں ہے. وہ دیکھے گا یہاں بیابان میں تو میرا اکیلا ہی گھر ہے. وہ اس کو بازو سے پکڑ کے کہے گا یہاں پہ تو تیرا گھر بھی نہیں ہے، تیرے کسی رشتہ دار کا بھی نہیں ہے، تو ادھر کدھر جا رہا ہے؟ تو میرے دروازے کے قریب آیا تو کیوں آیا؟ اللہ فرماتے ہیں جب میں نے حد مقرر کر دی ہے، ایک رکاوٹ میں نے رکھ دی ہے، یہاں پہ تیرا آنے کا مقصد کچھ نہیں ہے، پھر آیا کیوں ہے؟ میری حدوں کو پھلانگنا تو بات کی بات ہے، خبردار ایسے عمل بھی مت کرو جو میری حدوں کو پھلانگنے کا سبب بنتے ہیں. اللہ اکبر. سورہ البقرہ ہے، اسی کے اندر اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، اور لوگوں یہ اللہ کی حدیں ہیں. اس سے پہلے اللہ مسئلہ بیان کر رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں لا تباشروہن وانتم عاکفون فی المساجد. او لوگو، جب تم مساجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو، اعتکاف پہ ہو، فَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ، تو تم اپنی عورتوں کے ساتھ مباشرت نہیں کر سکتے. اپنی حلال کی عورتیں، حلال کی بیویاں، ان کے ساتھ تم مباشرت نہیں کر سکتے ہو. اللہ فرما رہے ہیں کہ اعتکاف کی حالت میں تمہارے اوپر تمہارے حلال بھی میں اللہ نے حرام کر دیے. حلال بھی اللہ نے، اور جب اللہ حلال کو بھی حرام فرما دے تب بھی اللہ کی حد ہوا کرتی ہے. ویسے کھانا پینا جائز ہے، لیکن اللہ نے روزے میں کھانا پینا منع کر دیا. اب یہ اللہ کی حد ہے، اور جو بندہ اللہ کی حد کو توڑ کر کھائے گا یا پیے گا، روزے کی حالت میں کھاتا ہے یا پیتا ہے، روزہ نہیں رکھتا، بغیر شرعی عذر کے روزہ کھاتا ہے یا پانی پیتا ہے روزے کی حالت میں، اللہ فرماتے ہیں یہ باغی ہے، میری بغاوت کر رہا ہے، میری حدوں کو توڑ رہا ہے. ایسا بندہ مشرک ہے، اس کے قریب بھی تم نہ جانا. یہ بھی کیا بن گیا؟ مشرک. معلوم ہوا اللہ نے شرک کے دروازوں کو بند کرنے کے لیے ہر حکم کے اندر ایسی سختی بیان کی ہے، ایسی شدت بیان کی ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے محمد الرسول اللہ کا راستہ ستھرا راستہ ہے، محمد کی سیرت ستھری سیرت ہے، محمد کا مقام ستھرا مقام ہے، محمد کا دین ستھرا دین ہے، محمد کا اسلام ستھرا مذہب ہے. ستھرے مذہب مسلک اسلام دین کے لیے اللہ نے ایسی حدیں اور بندے مقرر کر دیے ہیں. ان حدوں کے اندر رہنے والا مسلمان ہو سکتا ہے، ان حدوں میں سے کسی ایک حد کو بھی توڑ دے، ایسا باغی بندہ اللہ کے دربار میں مشرک لکھا جاتا ہے، کبھی مسلمان نہیں کہلوا سکتا. یہ بڑی آسان سی بات. اب لوگ کہنا شروع کر دیں گے دیکھا جی مشرک بڑائی جو لوگوں کو مشرک بنانا شروع کر دیا. نہیں،
ہم نے بنایا نہیں ہے، ہم نے بتایا ہے۔ کیا کیا ہے؟ بتایا ہے۔ میں مشرک بنایا نہیں، میں نے مشرک بتایا ہے اور بنایا۔ اگر تمہیں پتا ہے کہ تمہارے اندر یہ بدعتی اور بغاوت ہے تو چھوڑ دو نا، موحد بن جاؤ، مشرک کیوں رہتے ہو؟ میں نے تو بتایا ہے کہ ان عادتوں سے بندہ مشرک ہوگا۔ اللہ فرماتے ہیں اعتکاف کی حالت میں اپنی عورتوں سے مباشرت نہیں کر سکتے ہو، اگرچہ حلال کی عورت ہے تمہاری۔ اللہ فرماتے ہیں تلک حدود اللہ، او لوگو یہ اللہ کی حد ہے، فلا تقربوها، خبردار ان حدوں کے قریب بھی نہ جانا۔ کذالک یبین اللہ آیاتہ، اسی طرح اللہ اپنی آیتیں بیان کرتے ہیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم یتقون، تاکہ وہ لوگ بچ جائیں، تاکہ وہ لوگ ستھرے ہو جائیں، تاکہ وہ لوگ اپنے آپ کو محفوظ رکھ لیں، تاکہ وہ لوگ بغاوت سے بچ جائیں۔ حد بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر تقوی پیدا ہو جائے، بچ جاؤ اللہ کے عذاب سے، بچ جاؤ اللہ کی جہنم سے۔ خطا کہ جو لوگ اللہ کی حدوں کو توڑتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، وہ ثمود قوم صالح علیہ السلام کی قوم، وہ قوم ثمود، کذبت ثمود بطغواہا، ثمودیوں نے جھٹلایا بطغواہا، اپنی بغاوت کے ساتھ۔ اتنے باغی، اللہ کی حکموں میں ہیل و حجت کرنے والے آج بھی موجود ہیں، بولو نا، ہے کہ نہیں؟ آج بھی موجود ہیں۔ سود کے حرام کے فتوے اللہ نے دیے اور مولویوں نے کبھی قسطوں کی صورت میں سود کو حلال کیا ہے، کبھی مضاربت کی شکل میں سود کو حلال کیا ہے، کبھی کس شکل میں، کبھی کس شکل میں، یہ بھی ہیلے کر کے حرام کو حلال کرتے ہیں۔ اور وہ پچھلے پیغمبروں کی قوم میں بھی اقوام مہلکہ ماضیہ جو تھی وہ بھی اللہ کی حدوں کو یوں ہی توڑ کے بغاوت کیا کرتی تھی۔ اللہ فرماتے ہیں کذبت ثمود بطغواہا، ان سمودیوں نے جھٹلایا بطغواہا، اپنی بغاوت کے ساتھ۔ کذبت ثمود بطغواہا اذ انبعث اشقاہا، جب بھیجا اللہ نے اس ان کے سامنے اپنی ایک نشانی بھیج دی، اللہ نے ان کی مشقت کے لیے ایک نشانی بھیجی۔ فقال لهم رسول اللہ ناقۃ اللہ سقیاہا، اللہ کے رسول نے ان کو کہا او قوم والو، اللہ نے یہ اونٹنی بھیجی ہے اور یہ اونٹنی اللہ کی اونٹنی ہے، تمہارے پاس آئی ہے، ناقۃ اللہ سقیاہا، اس کے لیے پینا ہے، ایک دن یہ پانی پیے گی، ایک دن تم پیو گے۔ لکم شرب ولہا شرب، ایک دن تم پانی پیو گے اور دوسرے دن اس گھاٹ سے یہ اونٹنی پانی پیے گی۔ ہذہ ناقۃ اللہ، یہ اللہ کی اونٹنی ہے۔ صالح علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا، لیکن خیال کرنا اس اونٹنی کے قریب زیادتی کرتے ہوئے نہ آنا، زیادتی نہ کرنا۔ انہوں نے کیا کیا؟ فَعَقَرُوهَا، اونٹنی کو کاٹ ڈالا، اونٹنی کو کاٹ ڈالا۔ فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذَنبِهِمْ فَسَوَّاهَا،
اللہ فرماتے ہیں پھر میں اللہ کی پکڑ آ گئی, میں اللہ کا لشکر آ گیا, جو ہی ان کے اوپر میں اللہ کی پکڑ آئی بے ذنب ان کے گناہوں کی وجہ سے, میں اللہ نے ان کو برابر کر دیا. ولا یخاف عقباها, وہ اپنے انجام سے نہیں ڈرتے تھے. انہوں نے بغاوت کے اندر اتنی انتہا کی ہے, وہ اللہ کے اتنے بڑے باغی بنے ہیں. ایک کو آگے ڈر کے انہوں نے کہا تو اس اونٹنی کو کاٹ دے, اس نے تلوار کے ساتھ اس کی پونچھیں کاٹ دی, اس کی ٹانگیں کاٹ دی. جو ہی ٹانگیں کاٹی ہیں اللہ کا عذاب ان کے اوپر آ گیا. اللہ فرماتے ہیں فجعلنا عالیہا سافلہا, میں نے اوپر والے آسمان کو نیچے کر دیا, نیچے والی زمین کو اوپر کر دیا, زمین کو آسمان کے ساتھ لے کے پٹخ کر دیا. جو ہی پٹخا میں نے زمین کا اوپر والا حصہ نیچے چلا گیا, نیچے والا اوپر آ گیا. اللہ فرماتے ہیں کأنہم لم یغنوا فیہا, جیسا کہ وہ اس زمین میں کبھی رہے ہی نہیں تھے. میں اللہ نے ایسا انجام ان کا کر دیا. اس لیے وہ لوگوں تمہیں قرآن میں جو میں اللہ بیان کر رہا ہوں, جتنے یہ واقعات بیان کر رہا ہوں, میں اللہ کہانیاں نہیں سنا رہا تمہاری گپ شپیوں کے لیے, تمہیں مزے اٹھانے کے لیے میں اللہ یہ کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں. اس لیے سنا رہا ہوں تاکہ تمہیں پتہ چل جائے اگر تم بغاوت کرو گے تو تمہارا انجام اس سے بھی زیادہ بیانات ہوگا. اللہ تلک حدود اللہ, یہ اللہ کی حدیں ہیں. اللہ کی حدوں کو توڑنے کی کوشش نہ کرو. اور جو اللہ نے فرمایا یہ اللہ کی حدیں ہیں, فلا تقربوها, ان کے قریب بھی نہ ہو. جیسے اللہ کے قرآن نے کہا لا تقربوا الزنا, زنا کے قریب, یعنی وہ راستے یا وہ اسباب استعمال نہ کرو جو زنا کا ذریعہ بنتے ہیں, جو بدکاری کا ذریعہ بنتے ہیں. ایسے اسباب بھی استعمال نہ کرو. اللہ فرماتے ہیں یہ میری حدیں ہیں, فلا تقربوها, وہ ایسے عمل بھی نہ کرو جن کی وجہ سے تم میری حدوں کو خلاف کرو. اور بندہ جب باغی ہو جاتا ہے پھر وہ کہتا ہے جی چھوڑو جی, کون سی ایسی بات ہے, کر لیتے ہیں. کون مولوی تو کہتے رہتے ہیں, ہمارے پاس یہ جملہ ہے مولوی تو کہتے رہتے ہیں. مولوی جے کچھ آکھن او کرو تو جو کچھ کرن او نہ کرو, یہ بھی ایک ہے. دیکھیں کیسی کیسی منطق ہے. مولوی جو کہیں وہ کرو اور جو کرے وہ نہ کرو. میں تو کہتا ہوں قرآن جو کہے وہ کرو. اگر مولوی کرتا ہے تو گناہگار نہیں ہو گیا, اس نے آپ کو قرآن بتایا ہے, قرآن سکھایا ہے. بے شک اس میں اگر بد عادتی ہے تو آپ نہ کرو اس کو. قرآن کو مانو, اللہ کی حدوں کو قائم کرو, اور اللہ کی حدوں کو قائم کرنے والا اللہ کے دربار میں سرخرو ہوتا ہے. ہاں, اور یہ قرآن سارا اللہ کی حد ہے. قرآن سارا اللہ کی حد ہے. ہمارے پاس لوگ کہتے ہیں جی اچھا جی بتائیں جی حد کیا ہے. آئے ذرا اللہ کا قرآن ہے, سورہ توبہ ہے, اور سورہ توبہ 11واں پارہ غالباً جی. اللہ کریم فرماتے ہیں اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ. او لوگوں, وہ لوگ جو منافق ہیں, دیہات والے, اللہ دیہاتیوں کا واقعہ بیان کرتے ہیں. اشد کفرا ونفاقا, دیہاتی جو ہے وہ کفر اور منافقت کے اندر سخت ہے. وَأَجْدَرُ وَاللَّهِ يَعْلَمُونَ حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ, جو اللہ نے اپنے رسول کے اوپر
اوپر حد نازل کی ہے، یعنی اللہ نے جو اپنے رسول پہ نازل کی ہے وہ ساری کی ساری اللہ کی حدیں ہیں۔ اور اللہ فرماتے ہیں واللہ علیم حکیم، اور اللہ جانتا ہے، علیم علم والا ہے، حکیم حکمت والا ہے۔ اللہ نے جو حد مقرر کی ہے، اللہ کی مقرر کی ہوئی حدوں کا علم بھی اللہ کو ہے اور ان کی حکمت بھی اللہ جانتا ہے۔ ہو سکتا ہے تمہیں وہ حدیں سنائی جائیں تو اللہ تم کہتے ہو یہ کیا مطلب ہو گیا، ایسا کیوں ہوتا ہے، یہ کیوں، اس کی حکمت کیا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں بعض ایسی احکامات ہوتی ہیں جن کی حکمت کا عالموں کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، جن کی حکمتوں کا مفسرین کو بھی پتہ نہیں ہوتا ہے، جن کی حکمتوں کا محدثین کو بھی پتہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے یہ اپنی صفت رکھی ہے علیم حکیم۔ ہو سکتا ہے تمہیں معلوم نہ ہو لیکن میں اللہ اس کی حکمت جانتا ہوں۔ یہاں پہ لوگ کہتے ہیں جناب اللہ نے چار شادیاں کیوں رکھی ہیں، کیوں ذکر کیا ہے قرآن کے اندر؟ اللہ کی قسم ہے میڈیا پاکستان کا ٹی وی کے اوپر بیٹھے ہوئے علماء سے سوال ہوتا ہے بتائیں جناب اسلام نے 4 شادیوں کی اجازت کیوں دی ہے؟ مرد 4 شادیاں کیوں کر سکتا ہے؟ عورت برہنہ بیٹھے ہوئے عالم سے سوال کر رہی ہے اور عالم بھی ان کا زر خرید ہوتا ہے، نہ اس کو علم ہوتا ہے، نہ قرآن کا پتہ ہوتا ہے، نہ سنت کا پتہ ہے، نہ شریعت کا پتہ ہے، وہ خود کو جواب نہیں دے سکتا۔ حالانکہ اللہ کا قرآن اس بات بھی شاہد ہے، اس کے اندر بھی اللہ نے حکمت رکھی ہے۔ چند حکمتیں تو میں آپ کو بتائے دیتا ہوں۔ سب سے پہلی حکمت اللہ نے اس زمین کے اوپر مخلوق کو بڑھانا ہے، زیادہ کرنا ہے۔ سورہ نساء کے اندر اللہ فرماتے ہیں میں اللہ نے ایک مرد کو پیدا کیا وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اسی مرد سے میں اللہ نے اس کا جوڑا پیدا کیا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، او لوگوں پھر ان سے میں اللہ نے کثیر تعداد میں مرد اور عورتیں بھی پھیلائی ہیں، زیادہ کی ہیں۔ اللہ کا پہلا مقصد یہ تھا تاکہ مخلوق کی کثرت ہو جائے، دنیا آباد ہو جائے، اور دنیا میں ہر چیز کی نسل بڑھانے کے لیے اور اللہ نے مادہ کی تعداد زیادہ رکھی ہے اور نر کی تعداد اللہ نے کم رکھی ہے۔ آپ دیکھ سکتی ہیں روزمرہ زندگی کے اندر مرغی کے ساتھ مرغیاں زیادہ اور مرغ ہے کہ نہیں، مادہ زیادہ ہوتے ہیں اور نر تھوڑے ہوتے ہیں۔ پہلی حکمت تو یہ ہوگی کہ اللہ نے مخلوق کو بڑھانا ہے۔ دوسری حکمت یہ ہے مرد کی حالت یہ ہے مرد گھر سے باہر جانے والی مخلوق ہے، بازاروں کو جانے والی مخلوق ہے، جہاد پہ جانے والے لوگ ہیں، جہاد میں شہید ہو جاتے ہیں، بازاروں میں خود کش حملے ہو کے مرد ضائع ہو جاتے ہیں، عورتیں رہ جاتی ہیں، ان کے ساتھ بھی گناہ کے حد کرنا، نکاح کرنا، اور شریعت نے گناہ کا راستہ روکنے کے لیے ان کو نکاح کے لیے تاکہ ایک مرد 2 بھی کر سکتا ہے، 3 بھی کر سکتا ہے، 4 بھی کر سکتا ہے، تاکہ گناہ کا راستہ بند ہو جائے اور سنت کا راستہ کھل جائے۔ اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی حکمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تیسری بات آپ کا معاشرہ بھی آپ کو بتا رہا ہے اور دکھا رہا ہے، ماں باپ فوت ہو جائیں، ماں باپ فوت ہو جائیں، گھر میں بچی جوان رہ جائے، بھائی اپنی شادیاں بھائیوں کی بھی ہو جائیں، وہ اپنی بیویوں کو لے کر بچوں کو لے کر ایک طرف ہو جائیں۔ بہت کم معاشرے میں ملتا ہے بہنوں کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے بھائی نظر آتے ہیں، بہنوں کے سروں کے اوپر چادریں دوپٹے ڈالنے والے بھائی بہت کم نظر آتے ہیں۔ مشرکین مکہ تو وہی لوگ تھے جو بہنوں کے سر پہ دوپٹے اور چادریں رکھنے والے
نہیں تھے، اللہ نے 4 شادیوں تک اجازت دے دی تاکہ وہ بہنیں اپنے خاوند کے گھر کے اندر جا کے عزتوں کے تاج پہنے، بھائیوں کے گھروں میں لے کر وہ زندگی کی ذلت اور خواریوں کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ سبحان اللہ۔ اور عورتیں کیا کہتی ہیں؟ ہمیں مردوں کے برابر حقوق، مردوں کے برابر۔ ابھی تو میں نے سنا ہے کہ کچھ ایسا بل بھی پاس ہونے والا ہے عورت مرد کو طلاق دے، عورت مرد، ہاں لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ہم تو ایک بات سمجھتے ہیں، قرآن کہتا ہے ان یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، اللہ نے نکاح کی گرہ رکھی ہے مرد کے ہاتھ میں، نکاح دی رسی دی ڈور دا جڑی گانڈے ہو کس دے ہاتھ میں؟ بولو بس۔ اور ابھی لوگ کہتے ہیں جی اگر عورت مرد سے خلا مانگے وہ نہ دے تو جج اس کی جگہ خلا دے سکتا ہے، تو پھر جج علیہ میں بھی دے سکنا نا، وہ بولو نا، بیوی کس کی ہے؟ اس مرد کی، جج کی نہیں ہے۔ جج کو اپنی بیوی کو طلاق دینے کا اختیار اور اجازت ہے، دوسروں کی بیویوں کو طلاق دینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ قانون بن رہے ہیں آپ کے ملک میں، ان قریب آپ کو سامنا کرنا پڑے گا۔ لہذا ایسے قانون خلاف شریعت ہے اور یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے، یہ اللہ کی حدوں کو توڑنا ہے۔ لہذا اللہ فرماتے ہیں جو میری حدوں کو توڑے گا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، یہ سب سے بڑا ظالم ہے۔ اور جو میرے قرآن پہ فیصلہ نہیں کرتا، مَن لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ۔ اور لوگوں میرے قرآن پہ فیصلہ نہ کرنے والا کافر بھی ہے، میرے قرآن پہ فیصلہ نہ کرنے والا مشرک بھی ہے، میرے قرآن پہ فیصلہ نہ کرنے والا فاسق بھی ہے، نافرمان ہے، باغی ہے۔ لہذا باغیوں اور مشرکوں اور کافروں کے فیصلوں کو ہم نہیں مانتے، ہم فیصلہ مانیں گے تو اللہ کے قرآن کا مانیں گے۔ فیصلہ کس کا؟ اللہ نے اتنی بڑی کتاب ہمیں فیصلے کے لیے دے دی ہے، اور اللہ فرماتے ہیں اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ، یہ میں اللہ نے فیصلے والی بات تمہیں دے دی، فیصلے والی، وہ فیصلے والی بات میرے ہاتھ میں ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کہ میں شریعت کے فیصلے کہیں اور سے کرواتا پھروں یا کسی اور جگہ سے پوچھوں۔ اللہ فرماتے ہیں جب بھی فیصلہ شریعت کا آئے تو پھر فیصلے والی کتاب سے پوچھو۔ کس سے پوچھو؟ فیصلے والی کتاب سے۔ لہذا بغاوت نہیں کرنی ہے، بغاوت نہیں کرنی، اللہ کی بغاوت نہیں کرنی ہے۔ وہ مسلمان پاکستان کا قانون توڑتے ہوئے تجھے شرم بھی آتی ہے، خوف بھی ہوتا ہے، ڈر بھی لگتا ہے، لیکن اللہ کے قانونوں کو دھڑلے سے توڑے جا رہا ہے، جس کی جیسے مرضی ہوتی ہے اس طرح کرتا ہے۔ اور کہتے ہیں کئی لوگ ہمارے پاس کہتے ہیں جی ہر کسی کا اپنا اپنا دین ہے، ہر کسی کا اپنا اپنا دین۔ دیکھو اللہ فرماتے ہیں رضیت لکم الاسلام دینا، میں اللہ نے تمہارے لیے اسلام دین کو ایک دین مقرر کیا ہے۔ اور ادھر کہتے ہیں ہر کسی کا اپنا اپنا دین۔ جی اصل جتھے آج لے نماز پڑھ کے آتے ہیں، جتھے آج لے ہاں جی ایسا کدے بھی نہیں دیکھا، جتھے آج لے اتنے نماز پڑھ کے، ہر کسی کا اپنا اپنا دین ہے، تو اپنی نماز پڑھو۔ ٹھیک ہے منموہن سنگھ پیچھے بھی پڑھ کر دیکھو، اپنا اپنا دین ہے نا، دین اپنا اپنا نہیں ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے لکھت کے اندر دین اسلام ہی ہے، اور جو اسلام سے خارج ہے کسی ایک عمل کے ساتھ بھی، کسی ایک حد کو توڑ کر بھی جو اسلام سے نکل جائے گا، ایسا بندہ مرتد ہے، اس کے پیچھے نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ قانون اسلام کا ہے، یہ قانون کس کا؟ اسلام کا ہے، یہ قانون قرآن کا ہے۔ جو اسلام کی حد کو توڑے گا یہ مرتد ہوتا ہے۔ یہ کون ہوتا ہے؟ مرتد۔ بولو کلمہ پڑھ کے جو اسلام کی حد کو توڑے یہ کون ہے؟ مرتد۔ اور ارتداد یاد رکھو، ایڑی پہ پھرنے کو ارتداد کہا جاتا ہے۔ ایڑی پہ پھرنا،
बिल्कुल जो पीछे, जिस तरह स्कूल में था ना पीछे फेर, तो एकदम से पीछे फेरते थे, ये जो एड़ी के बल पीछे को फिर जाना, इसको अरबी के अंदर कहते हैं इर्तिदाद। इसको क्या कहते हैं? इर्तिदाद। ये इर्तिदाद दीन इस्लाम को कबूल करने के बाद जो बंदा इस्लाम की हद तोड़ेगा, तमाम फुक़हा का मुत्तफ़क़ा फैसला ये है कि सारा मुर्तदन, ये बंदा मुर्तद होता है। ये बंदा क्या होता है? मुर्तद होता है। मुर्तद होता है, और मुर्तद के पीछे नमाज नहीं होती। मुर्तद वाजिबुल कत्ल होता है। मुर्तद क्या होता है? वाजिबुल कत्ल। कुरान कहता है फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। इमाम साहब से पूछा गया कि कुरान में मुर्तद की सजा कहां पे है? इमाम अबू हनीफा रहमहुल्लाह ने फरमाया फ़क़्तुलुल मुशरिकीन हैसु वजदतुमूहुम। सूरह बकरा के अंदर है कि मुशरिकीन को कत्ल करो जहां पे भी तुम पाओ। ये मुर्तद की सजा है, ये मुर्तद की सजा है। जिसको अल्लाह कत्ल करने का हुक्म दे रहे हैं उसके पीछे नमाज है? नहीं होती। बोलो, नहीं होती। जिनके पीछे नमाज पढ़नी जायज है, अल्लाह उनको कत्ल करने का हुक्म नहीं देता है। और ये जिनको कत्ल करने का हुक्म देता है, इनके पीछे नमाज नहीं होती। और मैंने पहले भी जिक्र किया है, 10-15 रुपए का फल लेते हो, तरबूज लेते हो, उसको हर तरफ से टटोल के अच्छी तरह टकोर के देखते हो, घड़ा लेते हो, उसको टकोर के देखते हो कि इसमें कहीं कोई दरार ना हो, फटा हुआ ना हो, दीन का मामला आ जाए। ये सारे मुसलमान है जी, जमहूरिया पाकिस्तान है जी, इस्लामी जमहूरिया है, सारा मुसलमानों का मुल्क है, जहाँ पे पढ़ो पढ़ो सारे मुसलमान, सारे मुसलमान नहीं है। कुरान की कसवटी दे, कुरान के छानने को लेके चल, तुझे पता चलेगा मुसलमान कौन है कौन नहीं है। ये तो बड़ी आसान सी बात है कि जी सारे मुसलमान हैं। जिस तरह का कलमा पाकिस्तान के लोगों ने पढ़ा है, अल्लाह की कसम, यहूदियों और ईसाइयों को अगर पता चल जाए कि जो पाकिस्तानी जिस तरह का इस्लाम कबूल किए हुए हैं यही इस्लाम है, तो दुनिया में एक भी यहूदी न रहे, एक भी ईसाई न रहे। इस्लाम एडा सौखा मजहब नहीं, इस्लाम इतना आसान मजहब नहीं है। अमल भी यहूदियों वाले करे, अकायद भी ईसाइयों वाले रखे, मुर्दे जिंदे बराबर करे, मुर्दों के सुनने का भी कायल हो, जिंदों के सुनने का भी कायल हो, मुर्दों से भी मदद मांगे, जिंदों से भी मदद मांगे, कब्रों वालों को अल्लाह समझे, अल्लाह को कब्रों वालों के बराबर समझे, फिर भी मुसलमान है। अजीब मुसलमानी है तेरी, न कोई हद रखी है, न कोई शरीयत की हद को समझा है। अल्लाह फरमाती है मेरी हद को तोड़ने वाला काफिर हो सकता है, मुसलमान नहीं हो सकता। बात खत्म हो गई, किसी तावील की कोई गुंजाइश नहीं है। अब अल्लाह जो कहते हैं फउलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, फउलाइका हुमुल काफिरून, अब काफिर की क्या तावील हो सकती है? चलो तावीली माना करते हैं। तावीली का मतलब होता है कोई नरम ऐसा रास्ता इख्तियार करना कि मसला हल हो जाए, दरमियानी राह निकालनी है। अब काफिर का माना आसान सा करो ना, कुल या अय्युहल काफिर, कुल या अय्युहल काफिरून, ए थोड़े थोड़े काफिरों, ए कलमा गो काफिरों, करो ना माना। इस्लाम बड़ा सुथरा मजहब है। अल्लाह ने किसी मामले को मुगालते में नहीं छोड़ा, तसब्जुब में नहीं छोड़ा कि मुसलमान भी हो और दूसरी तरफ नहीं। अल्लाह फरमाते हैं या मुसलमान हो या तो या काफिर, दोनों में से एक हो सकता है, दरमियान में नहीं हो सकता। बात समझ आ रही है? हाँ मेरे भाइयों, इतना ख्याल करो। मुझे पता है मेरी बातें तीर बन के आपके दिलों में लग रही हैं, तीर बन गई, और आपका दिल इन बातों को मानता नहीं है, लेकिन खुदा की कसम शरीयत इसी का नाम है, इस्लाम इसी का नाम है। और जिस दिन आप ये करके देखेंगे, अपने आप को सुथरे मजहब पे लेके आएंगे, फिर आपको लज्जत का अंदाजा होगा कि कितना मजा है इसका। और ये इश्तिराकी दीन जो चल पड़ा है हमारे पास, इश्तिराकी, वो भी ठीक है, ये भी ठीक है,
اس کا بھی ایک اپنا مزہ ہے. جیسے حرام والوں کو حرام کھانے میں مزہ آتا ہے نا, اس کا بھی ایک مزہ ہے, لیکن حرام کی طرح, حلال کی طرح اس کا مزہ نہیں ہے. اور جو حرام ہی کا آتی ہو اس کو حلال میں مزہ آتا بھی نہیں ہے. ہاں, مجھے میرے احباب کہتے ہیں نا کہ جی آپ کے بارے میں بات چلتی تو لوگ کہتے ہیں ننگی تلوار ہے, کدی بھی میٹھی گالوں نہ نہیں کی. میں میٹھی کہاں سے لاؤں؟ یہ جو قرآن کی آیتیں میں نے پڑھی ہیں یہ کڑوی ہیں. یہ کیا ہے؟ کڑوی ہے. لیکن مسلمان مومن کے لیے یہ کڑوی نہیں ہے. مومن کو یہ میٹھی لگتی ہے. وہی جس کے اندر بیماری ہوتی ہے کڑوی اسی کو لگتی ہے. جب بندے کا مزاج ان باتوں پہ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے بالکل ٹھیک بات. اپنے مزاج کو قرآن کے ماتحت کر, اطاعت کو اپنا, بغاوت سے بچ. جب اطاعت کے راستے پہ چلے گا, بغاوت سے بچے گا, پھر تجھے قرآن میں بھی مزہ آئے گا, اسلام میں بھی مزہ آئے گا, شریعت میں مزہ آئے گا, سنت میں مزہ آئے گا. اور پھر بدعت کے خلاف آٹومیٹک تیرے دل میں نفرت پیدا ہوگی. بدعت کے خلاف بدعت کا عمل ہوگا تجھے برا لگے گا. آج اگر بدعت ہوتی ہے بری نہیں لگتی تو سمجھ جاتے رہے ایمان کے اندر زور نہیں, طاقت نہیں ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے, اللہ اپنی حدوں کو قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا